میں مولانا فضل الرحمان کے اوپر بڑا اکتفا اور بلکہ ان کا کندھا استعمال کیا گیا. اچھا کچھ مولانا کو بھی کہتے ہیں نا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سے کچھ سانو بھی مرندہ شوق سی تے وہ مطلب مولانا صاحب کی بھی جوش اس میں صدارت میں تو انہوں نے بھی بہرحال کچھ جگہ ایسی تھیں جہاں انہوں نے اپنی اتھارٹی کا استعمال کیا. تو وہ بھی ایک لحاظ سے پی ڈی ایم کی مطلب تحریک میں مقاصد میں کیونکہ رہا کہ کیونکہ ان جگہوں پہ فضل الرحمان صاحب نے جو ذاتی گین تھے جو ذاتی بینیفٹ سے وہ تو انہوں نے لے لیے تو وہ لیکن اس سے باقی پارٹیاں محروم ہوئیں. اچھا دوسرا اس سے یہ ہوا کہ کلیتاً انہوں نے ریلائنس کیا مطلب انتظامی معاملات جو تھے حفاظت کے یا اس طرح کے جو بھی تھے وہ حرکت ان کی جو تھی حرکت الانصار کے نام سے شاید تنظیم ہے مولانا فضل الرحمان کی تو وہ اس کی تحویل میں دیے. تو اب دیکھیں مسلم لیگ لاہور میں جلسہ ارینج کر رہی ہے اور اس کی انتظامی معاملات جے یو آئی دیکھ رہی ہے تو پھر جے یو آئی اپنا مفاد دیکھے گی یا نون کا مفاد دیکھے گی. تو وہاں بہت ساری بدمزگیاں ہوئیں وہاں لوگوں کے ساتھ جو ہے مس بیہیو ہوا کچھ لیڈران کو قائدین کو اسٹیج پہ جانے کی اجازت نہ ملی. ملتان میں بھی اس نوعیت کے ایشوز دیکھنے میں آئے. تو یہ بیسیکلی کلیتاً ریلائنس جو تھی وہ تھی ان پارٹیوں نے اپنے ورکرز موبلائز نہیں کیے نہ نون نے کیے نہ پیپلز پارٹی نے کیے. تو اسی چکر میں جو ہے مطلب یہ وہ ڈیزائرڈ جو ہے گیدرنگ بھی نہ لا سکے اور اسی وجہ سے وہ مقاصد بھی نہ ان کے ہو سکے. اچھا مولانا فضل الرحمان کا اپنا ایک ذاتی ایجنڈا ہے. اچھا اس فورم پہ انہوں نے اس ایجنڈے کو بھی استعمال کیا وہ مذہب کارڈ کو بھی لے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. اب یہاں آ کے مسلم لیگ کچھ حد تک تو ان کی مذہب کارڈ پہ ساتھ چلتی ہے لیکن پیپلز پارٹی کو یہاں جو ہے نا یو ٹرن لینا پڑتا ہے. اچھا خان صاحب یو ٹرن کے بہرحال ماہر تھے اور یہ ٹائٹل بھی شاید انہیں کے لیے تھا لیکن پی ڈی ایم نے ماشاء اللہ اس نے یو ٹرن لیے کہ خان صاحب کو بھی انہوں نے اس سارے عرصے میں جو ہے وہ بلکہ سیکنڈری کر دیا. تو فضل الرحمان صاحب نے بہرحال اس سارے میں بہت کچھ گین کیا ہے. میں انہیں آنے والے دنوں میں اور دور میں ایک بڑی طاقت کے طور پہ دیکھ رہا ہوں اور کیونکہ مذہب کارڈ کیونکہ وہ جب اپنے ایریاز میں جاتے ہیں تو وہ مذہب کارڈ کو استعمال کرتے ہیں اور خاص طور پہ پچھلے دنوں بنو میں اور اس طرح کی پی ڈی ایم کے فورم پہ انہوں نے جہاں کہ اگر مرکزی پی ڈی ایم کے قائدین کی شرکت کمی تھی تو وہاں پشتوں میں جو سپیچز ہوئیں تو ان پہ جو تھا کہ وہ انہوں نے مطلب وہ ایک اپنا اینٹی پاکستانی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنا اظہار کیا. تو وہ ان علاقوں میں چلو پاپولیرٹی تو لے آتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ وہاں کچھ ایشوز ہیں تو لیکن یہ کہ اوورال اس کی پذیرائی جو ہے وہ پنجاب میں تو نہ ملی. لیکن مولانا فضل الرحمان بہرحال انہوں نے ان 20 سالوں میں اپنی جماعت کو ایک اچھی منظم سطح پہ پہنچا دیا ہے. اگر آپ یہ پوچھیں کہ اگر اس سارے میں کون ونر ہے اور کون لوزر ہے تو میرا آپ کو ون لائن جواب یہ ہوگا کہ پی ڈی ایم کی تحریک سے میاں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت گین کیا. اگر کسی نے کچھ گین کیا ہو یا نہ کیا ہو مولانا صاحب بہت کچھ گین کر چکے ہیں اور یہ آنے والے دنوں میں وہ ان کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا کیونکہ وہ جتنی کمپین چلا رہے ہیں وہ آنے والے سالوں میں اور الیکشن میں ان کی پارٹی کو بہرحال وہ پے کرے گا. اب میں آپ کی چھوٹی سی مثال دوں کہ پیپلز پارٹی کو اب یقیناً سوچنا چاہیے کہ کراچی میں انہوں نے تنہا جو ہے وہ اسرائیل نامنظور ریلی نکالی ابھی پچھلے دنوں میں. اس میں پیپلز پارٹی نے ایک رسمی شرکت کی. بلاول بھٹو زرداری دوبارہ شریک نہ ہوئے. مسلم لیگ کے مرکزی قائدین اس میں شریک ہوئے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگرچہ اس وقت اگرچہ کوئی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے والا ایسا کوئی معاملہ تو فوری طور پہ درپیش نہیں ہے تو انہوں نے یہ ریلی بہرحال تنہا نکالی اور کراچی میں بہرحال اچھی کراؤڈ لے آئے. تو پیپلز پارٹی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ سندھ میں ان کی کچھ جگہوں پہ ہو سکتا ہے اتھارٹی چیلنج ہو کیونکہ جو راشد سومرو صاحب اچھا یہ سارا جو شو تھا یہ راشد سومرو صاحب کی تھا. میاں مولانا فضل الرحمان صاحب کا کوئی ڈائریکٹ انپٹ نہیں تھا. میاں مولانا صاحب تو بلکہ کوئی ریلی میں آئے نہیں آئے وہ تو جلسے میں شریک ہوئے تھے. تو یہ ساری جو وہاں ہوم ورک وہ جو کر رہے ہیں تو کیا وہ پیپلز پارٹی کو واک اوور دیں گے؟ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اب جو ہے ان کے جو سیاسی اختلاف ہیں وہ یقینی طور پہ ان قسم کے معاملوں میں ابھریں گے کیونکہ اندرون سندھ میں جے یو آئی جو ہے بہرحال وہ اپنی ایک مستحکم پوزیشن میں آ رہی ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس ساری پریکٹس میں بہرحال فائدہ ہو رہا ہے اور ہوگا.
اور بہرحال فائدہ تو سبھی نے اٹھایا ہے اور اٹھا رہے ہیں. تو یہ تھا آج کا ادریس الرحمان یوٹیوب چینل. تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا. تو اسے ادریس الرحمان یوٹیوب چینل پہ اپنے کامنٹس دیں، فیڈ بیک دیں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. خوش رہیں آباد رہیں. خدا حافظ.